یہ تو طے ہو گیا کہ اس حکم کی، اس سبق کی خمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم رکھا گیا، اور اس میں ذرہ برابر بھی ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کمی کو برداشت نہیں کیا گیا بارگاہ الہی سے، کہ یہ حکم آ گیا کہ سوال دھیان سے کرنا، ادب میں کمی نہ آئے۔ کیا مفتی صاحب اس سے یہ تو نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ آپ انڈورس فرمائیں گے اس بات کو، تائید فرمائیں یا اس کی اصلاح فرما دیں کہ ہمارے دین میں ویسے بھی کیا کثرت سوال کی ممانعت ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ میں ایک اور جگہ پر سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے جس میں ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ، نہیں علم، تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ جس کو قرآن کا علم ہے، ذکر قرآن کریم کا بھی تو ایک نام ہے نا، تو جس کو قرآن کا علم ہے اس سے پوچھ لیا کرو۔ اس سے ہمیں کلو ملتا ہے کہ جس بات کا علم نہیں ہے لہٰذا اس کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا یا دریافت کرنا، اس میں کیا قباحت ہے؟ کیونکہ علم تو آتا ہی سوال سے ہے۔ اس بارے میں ہمارے دین کی کیا تعلیم ہے؟ ارشاد۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ۔ میں اس سوال کے جواب کا آغاز رسالت میں آپ سے لوں گا۔ جی آپ نے ایک جگہ موقع پہ فرمایا حسن السوالی نصف العلم۔ بالکل، سوال تو آدھا علم ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کیا کرنا چاہیے، کیا سوال ضروری ہے؟ پہلے تو ہم دیکھیں کہ سوال کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ یہ اللہ نے خود اٹھایا تھا سوال، الستُ بربکم، آپ نے بھی پروگرام بھی کیا تھا ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ سوال تو ضروری ہے علم کے لیے، سوال تو معاشرے کو زندہ کرتا ہے۔ جی جی، سوال تو ہمارے معاشرے کو زندہ ہی نہیں کرتا بلکہ سوال تو جو ہے اس کا جواب لینے کے لیے تشنگی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، سوال تو اہل علم کی میراث ہے۔ واہ، سوال اہل علم کی میراث۔ جی جی، اور آپ نے جو یہ قرآن مجید کی جو آیت پیش کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں اس کا مختلف جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیانیہ فرمایا نا کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یعنی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو میں تو پوچھوں گا۔ اس لیے قرآن مجید میں تکرار ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک چیز سے نہ بلد نہ آشنا ہوا کرتے تھے تو عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ابھی جو آئے گی وہ قرآن مجید کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الروح، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک جیسے خواتین کے مسائل میں یسألونک عن المحیض یسألونک عن الشہر الحرام، اس طرح کے سوال تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، اس کی تحسین فرمائی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، وہ کس وجہ سے پوچھتے ہیں؟ تاکہ عمل میں لا سکیں، اور علم تاکہ جس چیز کا نہیں معلوم وہ علم میں آ سکے بات ہمارے، پھر ہم عمل میں لا سکیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ بات ضروری ہے، یہ طے کرنا ہے ہم سب نے۔ کیا ابھی جیسے آج ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت پروگرام کرتے ہیں صدائے قرآن پہ، تو آپ اہل علم کو بلاتے ہیں اور قرآن مجید کی جو سوال کرتے ہیں، یہ سوال تو وہ جنون سوال ہے جو تو پوچھنا چاہیے، لوگوں کو پتہ لگے قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا، رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو سوال اٹھتے جائیں گے، علماء کبھی سے سیر نہیں ہوں گے، سوال تو پیدا ہوں گے، اس سوال کا جواب پھر اہل علم سے لیا جائے گا۔ میں ایک مثال دوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی پاکستان میں بہت زیادہ تقلید کی جاتی ہے، اہل ترکی کرتے ہیں، بنگلہ دیش کرتے ہیں، ویسے تو بے شمار جو علماء گزرے ہیں، تو ان کی مثال اس لیے دوں گا۔ دیکھیں، سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سوال کا جواب دینے کا اہل بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کرنا تھا کتے کے حوالے سے، کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اب نہ کتا آپ نے پالا ہے، نہ میں نے پالا ہے، نہ مفتی صاحب نے پالا ہے۔ اب وہ کس کے پاس انہوں نے رجوع کیا؟ جو اس کا علم رکھتا تھا، جو اس کا اہل تھا، تو کسی کتے والے سے جو کتا جس نے پال رکھا تھا اس سے پوچھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو وہ چونکہ ان سے مناسبت تھی تو اس نے کہا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے تو سمجھے یہ بلوغت اس کی ہو گئی۔ اب یہ عام بندہ جواب نہیں دے سکتا، اب اس لیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم تو پوچھو، سوال کرو، لیکن کثرت سوال میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو یہودی کرتے تھے، جس روش کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، جو مسلمانوں کو بتایا، وہ کیا کرتے تھے؟ ٹھٹھا مذاق، یعنی کہ جیسے مفتی صاحب نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو آئے، ہم تو دیکھیں، اے موسیٰ یہ کیا ہے، کیا لائے ہو، یہ کیا حکمت ہے؟ یعنی حکمت معلوم نہیں کرنی بلکہ سوال کثرت سے ایسے کرنا کہ بال کی کھال اتارنا، عمل سے بیگانہ ہوا بنا کے مسلمان کا بہانہ، یعنی تقدیر کا بہانہ، یعنی یہ سوال جس کا کوئی عمل کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں۔ حالانکہ سوال کا مقصد کیا ہے؟ سوال کا مقصد یہ ہے کہ معلومات، علم، تاکہ وہ علم عمل میں آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا بعض اوقات ہم یہ ایسے سوال کرتے ہیں جن کا ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہوتا، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ مثلا اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
ان کی قوم کا جو سلوک رہا ہے اس کے بارے میں سوال کرے بالکل ایسا ہی ہے، تو کیا جا سکتا بالکل ہے، ایسا ہی ہے، اور جب سوال کرے گا تو اس کے جواب میں آئے گا کہ جب تک انہوں نے اطاعت کی بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، بالکل ایسا ہی ہے، جب انہوں نے عدم اطاعت کی، جس سوال کا جواب ہوگا نا، بالکل ایسا ہی ہے، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا Exactly، اگلے بالکل سوال ایسا کے جواب میں۔ لیکن اگر کوئی اب یہاں یہ پوچھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وفات پائی انہوں نے جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اس سوال کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات، میں نے ایک جگہ سورہ یوسف بیان کی، جی۔ سورہ یوسف، زلیخا اور یوسف کا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد جب میں چلا حضرت یوسف کی پیدائش سے کہ وہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے وہ یوسف کی خالہ کا کیا نام تھا؟ اچھا، اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے بڑے مشہور، وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ نا وہ مختلف نا مجلس لگایا کرتے تھے، فقہی مجلس، درس قرآن دیا کرتے تھے، جیسے آپ دیا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے اہل علم کو بٹھا لیتے تھے، تو ایک بندہ ان کا بہت پرانا لسنر تھا۔ اب دیکھیں سوال کرنے کا انداز دیکھیں، بعض اوقات سوال بھی دیکھیں وہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ تو وہ سارے سوال کرتے تھے نشست کے آخر میں، تو وہ ایک بندہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، تو اس سے پوچھا تم کیوں نہیں سوال کرتے، سوال کرو۔ تو حضرت ان کا وہ موضوع تھا کہ یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو پھر افطاری کرنی چاہیے۔ تو اس نے پوچھا اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو ہو سکتا تم جو بھی بہتر ہو۔ تو سوال کرنے والا بھی یہ سمجھے کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں، اور سوال کا جواب، سوال جو ہے نا جس سے ہمارے عمل سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سوال ہی معدوم ہے۔ اکثر آپ ترجمہ کرتے ہیں یہ سوال ہی معدوم ہے، تو یہ سوال ہی معدوم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔